سر میرا یہاں سوال آپ کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری جو آرمی کے لوگ ہیں جناب باجوہ صاحب، حامد میر صاحب کا بیان آتا ہے اور جناب زہرا صاحبہ کے ساتھ ہی ان کا وہ بیان آتا ہے کہ جی ہم کو انہوں نے بلایا، ان کو وہاں فیکٹس دیے، انہوں نے کہا جی پاکستان فوج کے پاس لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ جی کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا یہ بھی اب بیچ میں سے نکل جانا چاہیے. کیا بات ہے کہ یہ جو ہمارے جنرل صاحب تھے ان کے پاس اتنا ویلا ٹائم تھا کہ وہ کلاسیفائڈ انفارمیشن کو جرنلسٹ کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے اور پھر اپنی سیلری کو ان کے ساتھ کمپیئر بھی کرتے تھے کہ یہ صحافی تو بڑے پیسے بنا رہے ہیں، میری تو تنخواہ اتنی نہیں ہے. یہ تو سچ ہے، یہ جو باتیں ہیں. میں خود جنرل باجوہ صاحب نے مجھے انوائٹ کیا تھا اور میں کوئی 9 بجے رات کو ان کے پاس گیا تھا جب وہ نئے آرمی چیف بنے تھے، اور رات 3-4 بجے تک وہ میرے ساتھ بھی اسی طرح گفتگو کرتے رہے. اچھا 11 بجے سے 3 بجے تک جنرل صاحب نوکری کیسے کرتے تھے؟ 9 بجے سے لے کے 3-4 بجے تک، اور میرے سے بھی سیلری پوچھی اور یہی کمنٹ کیے کہ آپ لوگوں کی سیلریاں بہت زیادہ ہیں، میری تو اتنی سیلری نہیں ہے. تو اسی طرح وہ سوال یہ تھا کہ وہ اس وقت ان کا یہ خیال تھا کہ میں ان لوگوں سے لابی کر رہا ہوں اور ان کو ہم نوا بنا رہا ہوں. لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جب آپ کسی دوسرے شخص سے کوئی آپ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے بھی اپنے ویوز ہوتے ہیں. ہمارے اپنے ویوز ہیں ڈیموکریسی کے بارے میں، میڈیا کی آزادی کے بارے میں، پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کے بارے میں. تو میں نے جب یہ جنرل باجوہ صاحب سے بات کی تو میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا جس کا نام تھا باجوہ ڈاکٹرائن، اور یہ انگلش میں اور اردو میں دونوں میں شائع ہوا. تو اس میں پہلی دفعہ ان کے جو ڈیزائنز تھے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں دے ور ایکسپریسڈ، اینڈ دیٹ واز. اور پہلے دن وہ بڑے خوش ہوئے جب یہ چھپا، اس کے بعد میرے سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئے. پھر جنرل باجوہ نے اس کے بعد مجھے نہیں ملے پورے ٹینیور، مگر حامد میر صاحب سے تو بڑے قریبی تھے. تو میں نے تو ان کا جو وہ سوچ رکھتے تھے وہ میں نے ساری ایکسپوز کر دی کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں. میں آرٹیکل وہ کہاں سے حاصل یہ آپ یوٹیوب پہ آپ باجوہ ڈاکٹرائن بائی سہیل وڑائچ دیکھیں تو آپ کو کر لو جی باجوہ ڈاکٹرائن باجوہ ڈاکٹرائن دی نیوز میں آرٹیکل چھپا تھا. دا نیوز میں یہ آرٹیکل چھپا تھا. اچھا آپ نے یہ بھی بات کی حامد میر صاحب سے، تو خیر انہوں نے بے شمار باجوہ صاحب. میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے بے شمار ججز کے ساتھ، چیف جسٹسز کے ساتھ بھی ایک دن گزارا ہوگا. ڈو دے ایور ریگریٹ کہ پاکستان کا عدلیہ کا نظام اتنا لو ہے؟ کوئی گلٹ ہے اس کا ان کو کہ 139 نمبر پہ؟ یہ تو شرمندگی ہے. اگر میرے جیسے بندے کو کبھی پولیس ٹکٹ دینے کے لیے شاہ جی کھڑی کر لو نا تو اللہ کی قسم یہی ہوئی شرم آتی رہتی ہے، سارے دیکھ رہے ہوں کہ مجھے ٹکٹ مل رہی ہے. صحیح. کدی انہاں ججاں نو کدی شرم آئی کہ اسی ایڈے لو کیوں؟ دیکھیں 1954 میں جی پہلی اسمبلی ٹوٹی. اچھا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو چیف جسٹس منیر صاحب تھے انہوں نے اس اسمبلی توڑنے کو جائز قرار دے دیا. پہلا غدر کیا، پہلا 54 سے یہ شروع ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 58 کے مارشل لاء کو جائز قرار دیا گیا، جو کہ ظاہر ہے مارشل لاء کس طرح ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ اس کو جائز قرار دے دیتے ہیں. پھر ضیاء الحق کا آپ نے دیکھا مارشل لاء آیا، اس کو جائز قرار دیا گیا. یحییٰ خان کے مارشل لاء کو جائز قرار دیا گیا. جنرل مشرف کو، یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا کہ اس کے ججز نے اس کو بھی جائز قرار دے دیا، بلکہ ان کو کہا آپ آئین میں امینڈمنٹ بھی کر لیں. پر کبھی ان کو شرم آئی؟ ہم میڈیا نے، میں نے اس پہ ایک کتاب لکھی ہے عدلیہ کے زوال کی کہانی، جس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ عدلیہ کیسے زوال پذیر ہوئی ہے. اگر کبھی آپ کو موقع ملے میں ضرور پڑھوں گی وہ کتاب پر پڑھیں. انہیں شرم آئی. اور یہ ساری جو ہے یہ ججز سے ہی گفتگو ہے، یہ جو ساری کتاب ہے. اچھا وہ بڑے فخر سے اپنی فخر سے نہیں، ان کو پھر فیس کرنا پڑتا ہے سوالوں کو. دیکھو ہمارے پاس تو ہتھیار ہے نہیں، میرے پاس نہ گولی ہے نہ اسلحہ ہے، میرے پاس تو سوال ہیں، اور ان سوالوں کے ذریعے ہی ہم مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی باتوں کے ذریعے ہی. تو وہ ہم آپ دیکھیں کہ آج جسٹس منیر کا نام گالی ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ میڈیا نے بنایا ہے.
جس جج نے جس جج نے آئین اور قانون سے ہٹ کے فیصلے کیے ہیں، آج ساری سوسائٹی کے سامنے وہ ایکسپوزڈ ہیں، اور وہ کس نے کیے ہیں؟ میڈیا نے، یا میڈیا کے ذریعے ہوئے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں پہلے لوگوں کے نالج میں نہیں ہوتی، یہ کون نالج میں لاتا ہے؟ آج جو اویئرنیس موجود ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ کیا ان سب لوگوں نے کوئی پولیٹیکل انسائکلوپیڈیا پڑھ لی ہیں؟ یہ میڈیا کے ذریعے سیکھا ہے نا سب نے، اور کون سا راستہ ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں میڈیا کے اندر بھی خرابیاں ہوں گی، لیکن عدلیہ کو ایکسپوز کرنے میں، سسٹم کو ایکسپوز کرنے میں، غلطیوں کو سامنے لانے میں بہت سارا میڈیا نے رول ادا کیا ہے، اور صرف ایک نے نہیں، سب نے مل کے کیا ہے۔ کبھی اس نے اس کو ایکسپوز کیا ہے، کبھی اس نے اس کو ایکسپوز کیا ہے، طریقے سے کرتے ہیں ہم۔ اب جیسے میں نے کہا کہ باجوہ ڈاکٹرائن میں نے لکھی، پہلے دن ان کو لگا کہ بڑی پازیٹیو ہے، لیکن وہ جوں دن گزرتے گئے ان کو پتہ لگا کہ اس نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا، تو دوبارہ نہیں بلایا جناب سہیل وڑائچ صاحب کا بہت شکریہ، ناصر شاہ صاحب کا بہت شکریہ جن کے توسط سے آپ یہاں پہ پہنچے ہیں۔ ظاہر آپ آئے ہیں تو تھوڑی ہم کو تسلی بھی۔ سر ایک مرڈر، وہ ڈینیل پرل کا ذکر ہوا، پھر جمال خاشقجی کا مرڈر ہوا تھا ٹرکی میں، اس کے بعد ایسا ہی ایک جرنلسٹ کا مرڈر جو ہے وہ جناب ارشد صاحب کا ہوا۔ ریسنٹلی پاکستان میں عمران ریاض کو 4 مہینے کے لیے غائب کیا، اور جھوٹ کا عالم یہ تھا کہ آپ کی ایف آئی اے، آپ کا ہر ادارہ کہہ رہا تھا ہمارے پاس نہیں، الٹیمیٹلی لے کے بھی آ گئے۔ And the man is totally changed. Look at his weight, look at his behavior, اس کی retention. تو what do you say کہ is it right؟ یعنی اپنے پرسنل ریونج کے لیے کہ ایک صحافی کو آپ مرڈر کر دیں، انٹرنیشنلی رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز جو ہے وہ ہر چیز کو مارک کر رہے ہیں، they are writing on that which is a great نیگیٹو آن پاکستان's پلیٹ۔ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں، ظاہر ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بہت ہی زیادتی ہوئی ہے، بہت غلط ہوا ہے، غلط ہو رہا ہے، لیکن سوال تھوڑا سا اس سے پیچھے جاتا ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ جس طرح یہ پولیٹیشین کر رہے ہیں نا، میڈیا میں بھی ہم نے ایسے کیا ہے کہ جب جیو کو مار پڑ رہی تھی تو یہ سارے جو تھے یہ خوشیاں منا رہے تھے، اور جب ان کو مار پڑی تو باقی لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب آپس میں یہ لڑیں گے تو پھر پرنسپلز تو پیچھے چلے جائیں گے۔ ہوا یہ کہ پہلے جو فوج کے ساتھ ہوتے تھے وہ کہتے تھے جیو کے صحافیوں کو اور مارو، ٹھیک ہے، کوئی پرنسپل کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ جب وقت بدلا تو جو پرابلم تھا کہ وہ فوج نے اپنی سوچ بدلی تو اب ان کو مارنے لگ پڑے۔ سوال یہ ہے کہ وہ مارنا بھی غلط تھا، یہ مارنا بھی غلط ہے۔ پرنسپل دیکھیں نا، پرنسپل طے کریں کہ میڈیا کو جس نے بھی مارا ہے کسی بھی وجہ سے وہ غلط تھا۔ اسی طرح کسی نے عدالتوں پہ اگر حملہ کیا ہے، عدالتوں کے کام کو روکا ہے، ججز کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، ریفرنس بھیجے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ اور جو کانسٹیٹیوشن سے جو بھی ہٹتا ہے، چاہے وہ نواز شریف ہٹا ہے، چاہے عمران خان ہٹا ہے، چاہے بے نظیر ہٹی ہے، زرداری ہٹا ہے، جو بھی اس سے ہٹے گا وہ غلط ہوگا۔ میں تو پرنسپل کی بات کرتا ہوں۔ پرسنالٹیز کی انہی غلطیوں کی وجہ سے آج ہمارے پاس ڈیموکریٹک سپیس نہیں بچی، آج ہمارے پاس میڈیا کے پاس آزادی نہیں بچی، آج کی پالیٹکس جو ہے وہ اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم سوسائٹی کھڑی نہیں ہوتی، ہم ایک دوسرے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اچھا میرا مخالف ہے، اس کو مار پڑنی چاہیے۔ اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ پہلے کل نون کو مار پڑ رہی تھی تو سارے پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے بہت اچھا ہو رہا ہے، بالکل اور مارے۔ آج عمران خان کو مار پڑ رہی ہے تو نون والے کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہو رہا ہے۔ تو بھائی یہ اس طرح سے تو پیپلز پارٹی خاموش ہے نہیں، پیپلز پارٹی بھی اپنے حصے کی مار کھا چکی ہے۔ نہیں اس میں انجوائمنٹ میں نہیں، انجوائمنٹ میں شاید اب جو نئی ریالٹیز ہیں شاید وہ نئی ری الائنمنٹ چاہتے ہوں، نئی سوچ چاہتے ہوں۔ ایک تو وہ انہوں نے یہ تبدیلی کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن فوراً ہو،
नून से उनका मौक़िफ़। आपको इलेक्शन होते नजर आते हैं? जी मेरी ख्वाहिश है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो, क्योंकि ख्वाहिश है, होने नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि 90 दिन के होने चाहिए। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलोअर हूँ। नहीं फैज साहब, ख्वाहिश है इनकी भी, पर होने नहीं। नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिशें तो पूरी नहीं करते ना। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे से ताकतवर हैं, जो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देते। बहुत शुक्रिया। मैं एक आखिरी सवाल जो आपसे करना चाहती हूँ, रशिया की फेम ये है कि केमिकल के ज़रिए मिनटों में इंसान की मौत हो जाती है। जिसको आपने मरवाना है आप उसको, ज़ाहिर है रशिया में जो उनके व्लादिमीर के ऑपोजिशन लीडर थे, आपने उनको वो ड्रेस दिया, पहनते ही वो बंदा मौत की किनारे पे जाके खड़ा हो गया। अदरवाइज़ भी बहुत सारे वाक़यात हैं। ये जो पाकिस्तान में स्लो पॉइजनिंग का एक शुनीद है, और मैं कहते हैं when there is a fire there is a smoke, there is a fire, there is a fire, there is a smoke। इसी तरह से ये जो अब शुनीद है ये कि अपने ओपोनेंट्स को स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए मारा जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक हम गिर गए हैं, नहीं गिरना चाहिए। और इसमें अदालतों का रोल है, मीडिया का रोल है, वकला का रोल है, सियासतदानों का रोल है। हमें खड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा कोई करे तो हमें रेजिस्ट करना चाहिए, और रेजिस्ट तभी करेंगे जब आपस में नफ़रत बंद करेंगे। अगर जो है लोगों के पसंदीदा सहाफ़ी हों और नापसंदीदा सहाफ़ी हों, तो इस तरह आप मीडिया की आज़ादी को इंश्योर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप ये कहें कि मेरा लीडर जो है वो जेल जाए तो गलत है, आपका लीडर जाए तो वो ठीक है, मेरा कुत्ता जो है कुत्ता है, आपका कुत्ता टामी है। भाई ये दो पैमाने ना बनाए, एक पैमाना बनाए। आपकी एक लाइन बड़ी मशहूर है, आप वो जरा बोल के सुना देंगे? मेरे से वो बोली नहीं जाती टीवी के अलावा, माजरत से। वो पता नहीं क्यों टीवी पे ही जा रहे हैं। नहीं, वो अपने टीवी पे ही बोली जाती है। आप उस लाइन के लिए बड़े मशहूर हैं। नहीं, वो खुला तजाद वाली बात है, वाकई नहीं कही जाती, लेकिन मैं खुला तजाद कह देता हूँ जी। सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर शाह साहब का बहुत शुक्रिया। फ़रत साहिबा उनकी एसोसिएट, उनकी कुलीग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हैं। सर क्या देखते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल, क्या देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स इस वक्त ठीक नहीं है, इकॉनमी ठीक नहीं है, और बहुत सारे मसाइल का हम शिकार हैं। लेकिन कुछ पॉजिटिव भी बात करनी चाहिए। पॉजिटिव मैं बाहर बैठे हुए बताती हूँ। मुझे नादरा से काम था। नादरा का दफ्तर 24 घंटे खुलता है। उन्होंने मेरे से टेलीग्राम की लगाई है। मैं कहती हूँ द स्टाफ डजंट नो मी, दे आर सो कोऑपरेटिव। और वो जो मेरे लिस्टर हर वक्त तोप उठा के पाकिस्तान के पीछे लगे रहते हैं। मैं आपको नादरा की इन्फॉर्मेशन दिखाती हूँ। मुझे स्टेप पे उन्होंने गाइड किया, जिसमें नादरा में आपका अप्लाई करना, आपके कार्ड्स, आपकी फैमिली ट्रीज़ के लिए। और आप यकीन कीजिए, मैं शायद सुस्त हूँ, मेरा इदारा बेहतरीन। अब आप बात कीजिएगा, मैं विटनेस हूँ, और ये 3 दिन से दे आर बेटर देन अस, एकदम से प्रॉम्प्ट सर्विस। देखिए, मैं कहना यही चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है ना, ये बड़ी तरक्की कर रही है। और उसकी मिसाल मैं देता हूँ कि हम अपने बच्चों को अपने से बेहतर पढ़ा रहे हैं, अपने बेहतर तरीन वसाइल जो हैं उन पर सर्फ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ भी देखा है, यहाँ भी आप बच्चों को बड़ी अच्छी तरबियत देते हैं, बड़ा फोकस करते हैं, लेकिन हम अपनी मुश्किलात के बावजूद माएँ बच्चों को लेने जाती हैं, छोड़ने जाती हैं, ट्यूशन पढ़ाती हैं, तैयार करती हैं। बंदे की तनख्वाह 15,000 है तो 5,000 हम बच्चे की फ़ीस दे देते हैं। तो रूखी सूखी खा के गुजारा। तो ये एक रे ऑफ होप है कि जो अगली जनरेशन है हम पढ़ा रहे हैं, और जब आप पढ़ाते हैं तो मिडिल क्लास तब्दील होती है। तो पाकिस्तान में इस वक्त मिडिल क्लास प्रोपोर्शन वाइज इंडिया से भी ज़्यादा है, और यही मिडिल क्लास तब्दीली लाती है सोसाइटी के अंदर। पाकिस्तान की अभी जो पॉलिटिक्स है और गवर्नमेंट है
اور جو سروسز ہیں وہاں ایلیٹ کیپچر ہے. ابھی وہاں کامن مین یا مڈل کلاس نہیں پہنچی. ٹرکی کے اندر کچھ کامیابی ہوئی ہے کہ وہاں مڈل کلاس جو ہے وہ ہائی ایچلانس تک پہنچ گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تبدیلی تبھی آئے گی جب مڈل کلاس جو ہے وہ اوپر جائے گی اور جا کے ایک نئی سوچ کے ساتھ تبدیلی لائے گی. بہت شکریہ. آپ نے مڈل کلاس کی بات کی. شنید یہ ہے کہ لوور کلاس ہے, اپر کلاس ہے, مڈل کلاس تو سنا ہے بیچ میں ہی گم ہو گئی ہے. نہیں, مڈل کلاس بہت بڑی ہے پاکستان کی, اور جو تحریک انصاف کی جو اصل فورس ہے وہ مڈل کلاس ہے جو پاکستان میں تبدیلی لانا چاہتی ہے, اور جو سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے وہ مڈل کلاس کا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب سہیل وڑائچ صاحب کا, ناصر شاہ صاحب کا بہت شکریہ جن کے توسط سے آپ یہاں تشریف آئے ہیں, فرد صاحبہ کا بہت شکریہ. کوئک پیغام. میرا تو پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میرا پیغام ہے محبت, اور بہت سے لوگوں کا گلہ بھی ہے, مگر میں یہ کہتی ہوں کہ سہیل وڑائچ صاحب نے مجھے یقین ہے جتنا میں ان شخص کو جانتی ہوں کہ اگر انہوں نے وہ بیان دیا تو میرا خیال ہے اس میں مزاح اور طنز شامل تھا کہ آپ کا کام پیسے بھیجنا ہے, کیونکہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کی سہولت مل جائے تو آپ کا ووٹ ہو. سر آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. فرد صاحب آپ کا بہت شکریہ.